الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين صلوات محمد علیہ پروردگار عالم مجاہدین کی اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو فضیلت دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ کن لوگوں کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو قیام نہیں کرتے ہیں۔ جناب آدم سے لے کے اور ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسالت اور نبوت کا ایک شاندار سلسلہ ہے، اور اس شاندار سلسلے میں جہاں 1,24,000 نبی ہیں، وہیں ان 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں، اور جہاں 313 رسول ہیں، ان 313 رسول میں 5 اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت رسول۔ جو مقام نبی کا ہے اس سے کہیں بلند مقام رسول کا ہے، اور جو مقام رسول کا ہے اس سے کہیں بلند مقام اولو العزم رسول کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک کے اوپر دوسرے کو، دوسرے کے اوپر تیسرے کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو اللہ فضیلت دیتا ہے تو اس فضیلت کا بھی کوئی معیار ہے، کوئی پیمانہ ہے۔ بغیر کسی معیار اور پیمانے کے اللہ فضیلت نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے جو فضیلت کے معیار اور پیمانے بیان کیے ہیں انہی میں سے ایک ہے شجاعت، کہ اللہ فضیلت دیتا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان پر شجاعت اور بہادری کی بنیاد کے اوپر۔
کہ اس کے اندر شجاعت کتنی ہے، بہادری کتنی ہے. لہذا اگر اس شجاعت اور بہادری کو بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جب اسی شجاعت اور بہادری کو یہ اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، تو اللہ ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس کی راہ میں قیام نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، احساس نہیں ہوتا، ان کے اوپر ان کو فضیلت دیتا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اسی وجہ سے قوت اور طاقت کا ہونا الگ ہے اور شجاعت کا ہونا الگ ہے. بہت سے لوگوں میں قوت اور طاقت ہوتی ہے لیکن شجاعت نہیں ہوتی. انبیاء اور مرسلین کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو ایک نبی کے اندر، ایک رسول کے اندر ہمارے شیعہ عقائد کے لحاظ سے ہونی چاہیے، ان صفتوں میں سے ایک صفت شجاعت، کہ جو بھی نبی ہوگا وہ شجاع ہوگا، جو بھی نبی ہوگا وہ بہادر ہوگا. شجاع اور بہادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شجاع اور بہادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کیسے بھی خطرات کیوں نہ ہو لیکن ان تمام خطرات کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ کے پیغام کو پہنچائے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. تم کہتے ہو کہ ہم مار دیں گے، آؤ مارو. تم کہتے ہو بائیکاٹ کر دیں گے، کر دو بائیکاٹ. تم کہتے ہو پتھر ماریں گے، مارو پتھر. تم کہتے ہو کانٹے بچھائیں گے، بچھاؤ کانٹے. تم کہتے ہو کہ ہم سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، کر دو بائیکاٹ. ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کو فضیلت دیتا ہے. کن لوگوں پر؟ جن کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے، جن کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. اللہ فضیلت دے رہا ہے کس کو؟ مجاہدین کو. کن پر؟ کہ جن کے اندر احساس نہیں ہے، جن کے ضمیر مردہ ہے. تو جہاں جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک فضیلت کا معیار کیا ہے؟ شجاعت. وہی پیغمبر ختمی مرتبہ کے بعد امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک فضیلت کا معیار کیا ہے؟ جہاں ایک امام معصوم کے اندر وہ ساری صفتیں ہوں کہ جو ہمارے شیعہ عقائد کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں، معصوم ہو، عادل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ شجاع ہو. امام ہمیشہ شجاع ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام تک کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے. ورنہ دنیا میں تو دیکھا ہی گیا ہے کہ انسان حالات کے ساتھ خود بدل جاتا ہے، زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے، ماحول کے ساتھ بدل جاتا ہے، افراد کے ساتھ بدل جاتا ہے. لیکن یہ ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے. 250 سال کی ہے ائمہ علیہ السلام کی حضوری تاریخ. امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ کی ولادت تک، اور اس 250 سال میں مختلف قسم کی حکومتیں آئی ہیں، مختلف قسم کے انداز دیکھے گئے ہیں، مختلف قسم کے طریقے دیکھے گئے ہیں، مختلف قومیں آئی ہیں، مختلف بدلاؤ ہوئے ہیں، مختلف حکمراں آئے ہیں،
معلوم ہو کہ حکومتیں بدلی ہیں، طریقے بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، حکمراں بدلے ہیں، اگر 250 سال میں کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ ائمہ کا کردار ہے، وہ ائمہ کا انداز ہے، وہ ائمہ کی رفتار ہے، وہ ائمہ کی گفتار ہے۔ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک آپ کردار اٹھا کر دیکھ لیجئے، کردار سے کردار کو ملاتے چلے جائیں گے، اخلاق کو اخلاق سے ملاتے چلے جائیے، رفتار کو رفتار سے ملاتے چلے جائیے، گفتار کو گفتار سے ملاتے چلے جائیے، سیرت کو سیرت سے ملاتے چلے جائیے۔ جو ایک کی سیرت وہی دوسرے کی، وہی آخری کی، جو ایک کا کردار وہی دوسرے کا، وہی آخری کا۔ تو معلوم ہوا کہ جو فضیلت ہے، جہاں اور ساری صفتیں ہیں، انہی صفتوں کے ساتھ ساتھ ایک صفت کا نام شجاعت۔ اس شجاعت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بہت سے حالات اور واقعات ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں مل جائیں گے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ میں غیر معصوم زندگیوں میں بھی اور معصوم زندگیوں کے بھی کچھ نمبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ شجاعت صرف میدان میں آ کے تلوار چلا لینا ہی نہیں ہے۔ شجاعت خالی کسی کو چت کر دینا یہ نہیں ہے۔ شجاعت کسی کو پر قبضہ جما لینا نہیں ہے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ آئیے امیر المومنین کا دور، اور اس امیر المومنین کی حکومت اور خلافت کے زمانے میں امیر المومنین نے ایک شخص کو ایک خط دے کے حاکم شام معاویہ کے پاس بھیجا۔ کہاں؟ شام۔ خط لے جانے والے کا نام ترما بن عدی۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ خط لے جانے والے کا نام ترما بن عدی۔ خط دیا، ترما کوفے سے چلے شام کی طرف، شام میں پہنچے، حاکم شام کو اس کے آدمیوں نے اطلاع دی کوفے سے علی کا نوبر آیا ہے، کہا اس کو اچھی جگہ ٹھہراؤ، اچھی جگہ ٹھہراؤ۔ جناب ترما کو ان کے لحاظ سے جو بھی بہتر و مناسب جگہ رہی ہو، پہلے وہاں نوبر ٹھہرایا گیا۔ صبح ہوئی، ٹھیک ہے اس جگہ کے حاضر ہوئی۔ جناب ترما دربار میں پہنچے۔ جس وقت جناب ترما دربار میں پہنچے، حاکم شام اپنی پوری تمکنت اور پورے غرور کے ساتھ تخت میں بیٹھا ہوا ہے۔ جناب ترما سامنے، جناب ترما داخل ہوئے، حاکم شام کے سامنے گئے۔ جی فرمائیے، یہ خط ہے میرے آقا اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ یہ پہلا شجاعت کا مظاہرہ، جو شخص اپنے کو امیر المومنین کہلوا رہا تھا، اس کے دربار میں اس کے سامنے بتایا کہ امیر المومنین کون ہے، امیر المومنین کون ہے۔ یہ پہلی مثال اور پہلا ثبوت ہے، شجاعت اور ہمت۔ یہ خط ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا خط دیا۔ خط دیکھا، خط دیکھنے کے بعد حاکم شام نے کچھ زبانی پیغام دیا۔ ترما ٹھیک ہے، خط تو ہم نے دیکھ لیا ہے، تم واپس جاؤ گے تو جانا تو علی سے کہہ دینا کہ جو انہوں نے تخت حکومت سے دستبردار ہو جانے کے لیے کہا ہے، تو تخت حکومت سے دستبردار ہونا تو بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے، لیکن آپ جنگ کے لیے تیار رہے، اور یہ جب جنگ ہوگی
تو یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی. اور علی سے کہنا کہ وہ جمل کی طریقے سے صفین کی فتح کے دھوکے میں نہ رہیں. جمل میں تو ان کی فتح ہو گئی تھی لیکن اب کی ان کی فتح نہیں ہوگی. جناب ترمہ سنتے رہے کہا بھائی ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوں گا لیکن کہا کہ اس لیے فتح مشکل ہے علی کی اور ہماری فتح پکی ہے میں وہ لشکر لے کر آؤں گا کہ جو تاحد نظر بکھرا ہوگا اور خود تم لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنا بڑا لشکر حاکم شام لے کر آئے گا. جناب ترمہ نے جیسے ہی یہ سنا ایک زوردار تہقہ لگایا, ہنسنے لگے جناب ترمہ. سارا دربار حیران, سارے درباری حیران کہ حاکم شام جس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی اس کے سامنے اس کی بات کا مذاق کیسے یہ اعرابی اڑا رہا ہے, یہ بادیہ نشین, یہ دیہاتی کیسے اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے, کیسے ہنس رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خود حاکم شام کو یہ بات لگنی تھی اور لگی. ترمہ تم ہنسے کیوں, میری بات کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ ہنسی تمہاری بات پہ آ رہی ہے, ہنسی تمہاری بات کیوں پہ آ رہی ہے؟ کہ کون سی غلط بات کہہ دی؟ کہ جو کچھ بھی تم نے کہا علی تو بعد میں جواب دیں گے, تم جواب پہلے مجھ سے سن لو, پہلے مجھ سے جواب سن لو. کہ تم جواب دو گے؟ ہاں میں جواب دوں گا. کہ تم نے کہا کہ میں وہ لشکر لے کر آؤں گا کہ جو تاحد نظر بکھرا ہوگا اور رائی کے دانوں کے طریقے سے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. تو شاید تم نے سن رکھا ہے اور تم کو معلوم ہے, نہیں معلوم ہے تو بتا دیتا ہوں, میرے مولا کے لشکر میں بہت بڑا مرغ ہے. میرے مولا کے لشکر میں بہت بڑا مرغ ہے, اس مرغ کا نام ہے مالک اشتر. وہ تیرے ان رائی کے دانوں کو اپنی مقدار سے چن کے اپنے پوٹلے میں بھر لے گا اور سارے میدان کو صاف کر دے گا. اور تم نے کہا کہ میں وہ لشکر لے کر آؤں گا جو ستاروں کے طریقے سے ہوگا. تو سن, میرا مولا وہ آفتاب درخشاں ہے کہ جب تیرے لشکر کے سامنے طلوع ہوگا تیرا لشکر ایسے ہی غائب ہو جائے گا جیسے سورج نکلتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. ایک سلامت بھیجتے محمد والے محمد. یہ تھوڑا سا غیر پڑھ لیجیے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ محفل والا مجمع ہے وہ مجلس والا مجمع ہے, تو یہ محفل ہی والا مجمع سب ہو جائے. سلامات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. آ جائیے آگے, آ جائیے آ جائیے آ جائیے.
سب مل کر آواز بلند صلوات. اس کو کہتے ہیں شجاعت. یہ ہے بہادری کہ جہاں دشمن کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کو بیان کر کے چلا ہے. حق کو بیان کر کے چلا ہے. تو یہ ایک نمونہ، ایک مثال شجاعت کس کو کہتے ہیں اور بہادری اور ہمت کسے کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. اللہ اسی بنیاد پہ فضیلت دے رہا ہے کہ جن کے جو ہمت سے اور حوصلے سے اور شجاعت سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر کہ جو اللہ کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، جن کے اندر احساس نہیں ہے، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اللہ فضیلت دے رہا ہے کس کو؟ مجاہدین کو. کن پر؟ قائدین، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. جہاں امیر المومنین کے دور اور زمانے کی ایک مثال اور ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہی اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں اور ان کے حالات پر نظر کریں، میں نے عرض کیا کہ شجاعت صرف میدان میں آ کے تلوار چلانا یا زخموں کو کھانا یا زخم لگانا نہیں ہے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام کا زمانہ اور ہارون الرشید کا دور. ہارون الرشید آیا کہاں؟ مدینے. اس کو کہتے ہیں شجاعت. ہارون الرشید آیا مدینے، مسجد نبوی خریدی اور اس نے چاہا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بہرحال جو بھی وقت رہا ہو، اس نے سوچا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ کی خدمت میں جا کے سلام کریں. تو پیغمبر کی خدمت میں سلام کرنے کا مقصد خود پیغمبر کو سلام کرنا نہیں تھا، اس کو اپنی فضیلت ظاہر کرنی تھی کہ دیکھو ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے اور ہمارا ان سے کیا ناتا ہے اور ہم سب ایک ہی خاندان اور ایک قبیلے کے ہیں. وہی ہمارے ساتویں امام بھی تھے اور اس نے ساتویں امام کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو وہ دکھانے کے لیے کہ صرف یہی اس خاندان سے نہیں، ہم بھی اس خاندان سے ہیں، صرف یہی رسول اللہ کے خاندان سے نہیں ہے بلکہ میں بھی ان کے خاندان سے ہوں. یہ دکھانے کے لیے اس نے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد، قبر کے قریب آنے کے بعد یا رسول اللہ علیہ السلام نہیں کیا، اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابن ارحم، اے میرے چچا کے بیٹے تم پر سلام ہو. جیسے ہی اس نے کہا یا ابن ارحم، ہمارے ساتویں امام نے لوگوں کو ہٹایا، خود آگے بڑھے. رسول اللہ کے قبر کے قریب آ کے کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا پیغمبر ختمی مرتبہ کو. ساتویں امام خود اپنا، دیکھیے چچا پہلے ہوتا ہے یا باپ پہلے ہوتا ہے؟ پہلے چچا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے؟ پہلے باپ ہے پھر چچا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نسلن بعد نسلی چلا رہا ہے وہ اس سے قریب ہے، یا جو چچا اور بابا کی اولاد میں ہے وہ قریب ہے. ساتویں امام قریب آنے کے بعد جہاں اس نے کہا تھا کہ میرے چچا کے بیٹے تم پر سلام، ساتویں امام قریب آ کے کہتے اے میرے بابا تم پر سلام. ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد. اے میرے بابا تم پر سلام.
اور بابا کہہ کے خطاب کیا. اسی طریقے سے اور بھی آپ کو ائمہ علیہ السلام کے حالات اور واقعات مل جائیں گے. 10ویں امام کا زمانہ ہے، متوکل کا دور ہے، امام درگاہ میں تشریف فرما ہے. ایک مکھی ہے جو پریشان کیے ہوئے بار بار آگے بیٹھتی ہے اور یہ ہٹا رہا ہے، وہ ہٹ نہیں رہی، وہ باغ پھر اڑتی ہے، پھر چلی آتی ہے، پھر اڑتی ہے، پھر چلی آتی ہے. پھر مرتبہ اس نے اعتراض کیا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا؟ جس وقت اس نے اعتراض کیا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا، اس موقع کے اوپر امام نے فرمایا کہ تم جیسے مغروروں اور گھمنڈیوں کے غرور اور گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے کہ تم ایک اتنی بڑی حکومت کی بات کرتے ہو، حکومت تو درکنار، تم ایک مکھی کے اوپر حکومت نہیں رکھتے ہو. ایک سلام بھیجتے محمد والے محمد. تمہارا اختیار مکھی کے اوپر بھی نہیں ہے. تو شجاعت، حوصلہ اور ہمت، اور ظاہر سی بات ہے کہ بات نامکمل اور ناتمام ہے اگر شجاعت اور ہمت کی بات ہو. مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. امیر المومنین کی زندگی شجاعت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. عام طور سے لوگوں کے جو حالات اور واقعات شجاعت کے بیان کیے جاتے ہیں وہ جوانی کے بیان کیے جاتے ہیں. علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے شجاعت کے واقعے اس کے جھولے سے شروع ہو جاتے ہیں. علی اس شجاع کا نام ہے، اس بہادر کا نام ہے کہ جس کی شجاعت کے قصے، جس کی وضاحت شجاعت کے واقعات اس کے گہوارے سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ سب نے سنا، سب جانتے تھے کلہ اشتر کو چیرا، کلہ اشتر کو جوانی میں بڑے چیرا تھا، گہوارے میں تھے تو چیرا تھا. اور جہاں گہوارے میں رہ کے ان 2 انگلیوں سے کلہ اشتر کو چیرا تھا تو جوانی میں انہی 2 انگلیوں سے بابا خیبر کو اکھاڑا. انہی دونوں انگلیوں سے بابا خیبر کو اکھاڑا. اور جہاں ان 2 انگلیوں سے بابا خیبر کو اکھاڑا تھا وہیں پیغمبر کے انتقال کے بعد لوگ سوچ یہ رہے تھے کہ شاید علی کی تلوار میں زنگ لگ گیا ہے اور اب وہ تلوار نہیں رہی اور اب ان کے اندر وہ شجاعت نہیں رہی. لیکن زمانے نے دیکھا کہ جس وقت امیر المومنین تخت خلافت اور تخت حکومت کے اوپر آئے ہیں اور 3 بڑی جنگیں، جمل، صفین اور نہروان، یہ 3 بڑی جنگیں مولانا امیر المومنین نے لڑی ہیں. اگرچہ درمیان کے جو حالات اور واقعات ہیں خود یہ جمل اور صفین اور نہروان سے سبق لے کے ان تمام اعتراضات کے جوابات مل جاتے ہیں کہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد 5 لوگوں کی طرف سے امیر المومنین پر لگائے جاتے ہیں. پھر ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا، اور پھر کیوں تلوار نہیں نکالی، اور پھر کیوں نہیں کھڑے ہو گئے، کیوں نہیں جنگ کی. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے امیر المومنین پیغمبر خطی مرتبہ کے برحق جانشین ہے اور خلیفۃ اللہ ہے. خلیفۃ اللہ لہذا جب برحق جانشین اور خلیفۃ اللہ ہے
تو امیر المومنین کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. اور خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو تو شب ہجرت قدرت نے بیان کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو دے دیتا ہے اور اس نفس کے مقابلے میں اللہ کی مرضی کو لے لیتا ہے. سلامات بھیجتے محمد والے اور میں نے عرض کیا کہ شجاعت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میدان میں آیا جائے اور تلوار نکالی جائے تبھی شجاعت ہے. یہ جو آیت نازل ہوئی کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ کوئی تلوار نکالی تھی مولا نے؟ کوئی حملہ کیا تھا مولا نے؟ عزیزان محترم، نہ مولا کسی میدان میں گئے، نہ کوئی تلوار نکالی، نہ کسی پہ حملہ کیا، پھر بھی قدرت اللہ کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. اللہ علی کی شجاعت نہیں، علی کی ہمت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. علی کی اس عطا پہ قدرت اپنی مرضی علی کے حوالے کر رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. کب؟ تو آسان نہیں ہے. ہمت ہو، کھچی ہوئی تلواروں میں سو جانا، نیزوں کی انیوں کے درمیان میں سو جانا، دشمنوں کے نرغے میں سو جانا. عزیزان محترم، اس غار کے سناٹے میں جہاں کوئی نہیں تھا اور جہاں پیغمبر جیسا ہمت دلانے والا موجود تھا، وہاں خوف سے روتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اور جہاں خوف تھا وہاں اس خوف کے بیچ میں علی کو سوتے ہوئے دیکھا گیا ہے. سلامات بھیجتے محمد آل محمد. تو خوف میں رونا اور خوف میں سو جانا اور ہے. اسی کو کہتے ہیں شجاعت، ہمت، حوصلہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین جس شجاعت اور ہمت اور حوصلے کے مالک تھے، کیونکہ آپ کا ہر عمل مرضی رب کے مطابق تھا. اور جو پیغمبر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد کے حالات اور واقعات تھے، ان حالات کی بنیاد پر امیر المومنین آنے والے حالات اور واقعات سے واقف تھے. لہذا جو حالات امیر المومنین دیکھ رہے تھے، انہی حالات کی بنیاد پر امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلا کے کہا تھا، عقیل ایک ایسا خاندان بتاؤ، ایک ایسا گھرانہ بتاؤ کہ ایک ایسا بچہ کہ جو شجاعت میں ہماری مثال ہو، جو شجاعت میں ہماری مثال ہو، جس کے بدن سے ایک ایسا بچہ آئے کہ جو شجاعت میں ہماری مثال ہو. جناب عقیل نصاب حق عرب کے خاندانوں سے، عرب کے نسب سے واقف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نصاب نہیں تھے؟ کیا امیر المومنین شجرے نہیں جانتے تھے؟ کیا امیر المومنین نسب نہیں جانتے تھے؟ ایک جملہ کہوں آخر تک، اما جس کی تلوار شجرے جانتی ہو، جس کی تلوار شجرے جانتی ہو، کہ اس وقت تک نہیں چلتی
کہ دیکھ نہیں لیتی کہیں اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے. تو وہ خود علی تو کیا نسب سے واقف نہیں تھے؟ لیکن یہ احترام تھا، یہ اخلاق ہے. اس احترام اور اس اخلاق کے پیش نظر امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل سے یہ خواہش کی آپ ایسا خاندان دیکھیں. اور جناب عقیل کی جو نگاہیں ٹکی ہیں جس خاندان کے اوپر، بنی کلاب یہ بھی عرب میں شجاعت میں اپنی مثال تھے. رشتہ ہوا اور رشتے کے بعد جس وقت جناب فاطمہ کلابیہ جن کو ہم ام البنین کہتے ہیں، اپنے بیت الشرف سے مولا امیر المومنین کے بیت الشرف میں آئی ہیں. تو امیر المومنین کے بیت الشرف میں آنے کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ نے چوکھٹ کو بوسہ دیا. اور چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد جب داخل ہوئی ہیں اور جس وقت حسنین علیہ السلام نے اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے ماں کہہ کے خطاب کیا، تو یہ جناب ام البنین کا نہایت ہی خلوص تھا، نہایت ہی خلوص تھا. اور اس گھر کی صحیح معرفت اور شناخت اور ان بچوں کی معرفت اور شناخت جناب ام البنین کو کہ جناب ام البنین کہتی ہیں بچوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہو، ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی. اور حقیقت یہ کہ جناب ام البنین نے جو کچھ کہا، عام طور سے ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، دنیا میں بہت سے موقعوں پر ایسا دیکھا گیا ہے. تو صرف یہ جو جملے تھے جناب ام البنین کے صرف تشریفاتی جملے نہیں تھے کہ صرف تکلف میں کہہ دیا ہو کہ نہیں ہم صرف تم تو بہت بزرگ ہو اور تم تو بہت محترم ہو اور ہم کہاں لہذا ہم مانی کنیز بندی. جناب ام البنین نے اپنے کردار سے اس کو ثابت کیا، ثابت کیا جناب ام البنین نے اپنے کردار سے. یہ اور بات ہے کہ خود امام حسن امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم جناب ام البنین کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی باعظمت آغوش میں کوئی بچہ ہے تو وہ کتنا باعظمت ہوگا اور وہ کتنا بڑا تربیت ہوگا کہ جب ماں ایسی تربیت یافتہ ہے تو بچہ کتنا تربیت یافتہ ہوگا، بچہ کتنا تربیت یافتہ ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں جناب ام البنین نے پوری زندگی اپنے کو ایک کنیز کے طور پہ پہچنوایا اور اپنے کنیز کے طور پہ پیش کیا، وہیں اپنے بیٹے کو اور جناب عباس ہی نہیں بلکہ اپنی پوری اولاد کو ہمیشہ غلام ہی کے طور پر پیش کیا. بچوں دیکھو ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا. یہ آقا ہے تم غلام ہو، یہ آقا ہے تم غلام ہو، لہذا ان کا خیال رکھنا. اور حقیقت یہی ہے کہ جناب عباس کو خود امام حسن اور امام حسین بہت چاہتے تھے اور جناب عباس امام حسن امام حسین کو بہت چاہتے تھے. جنگ صفین جس وقت ہوئی ہے، جنگ صفین میں جناب عباس کی جو عمر ہے وہ 12 یا 13 سال لکھی گئی ہے. اور اس 12-13 سال کی عمر میں جناب عباس نے جو جنگ کی ہے، جو جنگ کی ہے، جس وقت امیر المومنین نے
کیونکہ جناب عباس کی تربیت خود امام حسین کے حوالے کی. جناب عباس کی تربیت خود امام حسین کے حوالے کی اور خود امام حسین ہی کی آغوش میں یہ پلے بڑھے ہیں. اور جس وقت جنگ صفین میں روانہ ہوئے ہیں اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور گھوڑے کے بیٹھنے کے بعد نقاب چہرے پر ڈال کے جس وقت میدان میں چلے ہیں، عالم یہ تھا کہ جناب عباس جدھر نکل جاتے تھے لشکر صاف ہو جاتا تھا، جدھر نکل جاتے تھے لشکر صاف. حاکم شام دیکھ کے مبہوت ہو گیا. اس کے لشکر میں بہت بڑا بہادر تھا، اس وقت ہمارے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا ہے. اس کے 7 بیٹے تھے. حاکم شام نے اس کو کہا کیا دیکھ رہا، کیوں نہیں اس بچے کا کام تمام کر دیتا؟ اس نے کہا یہ میری توہین ہے کہ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری توہین ہے کہ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں. پھر کہا میں نہیں، میرے بچے جائیں گے. اس نے پہلے بچے کو بھیجا. یہ پہلا بیٹا گیا نہیں اور آیا نہیں. گیا تھا اپنے پیروں سے، آیا کسی اور پہ لگ کے. پہلا ختم ہوا. دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا. 7 بیٹے تاریخ میں لکھے ہوئے. جب 7 بیٹے جناب عباس کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو یہ غصے سے بالکل ایک دم اس کا چہرہ لال اور یہ تلوار نکال کے آگے بڑھا. ابھی جناب عباس کے سامنے آیا نہیں تھا کہ واصلے کا حکم ہوا. ایک سلام بھیجتے محمد والے محمد. دیکھنا اور دکھانا تھا، بس جنگ نہیں کروانی تھی بیٹا تم سے. تم کو تو کسی اور دن کے لیے ہم نے ذخیرہ کیا ہے، تم کو تو کسی اور دن کے لیے ہم نے ذخیرہ کیا ہے. بس شجاعت دیکھنی تھی اور دکھانی تھی لوگوں کو. جناب عباس واپس آ گئے. جناب عباس دیکھیے، عام طور سے جو دنیا کا دستور یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شریعت خود شخصیت اگر بافضیلت ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں جو بافضیلت لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. بڑی بڑی شخصیت ہے دنیا کی، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. آج بھی ہوتا ہے. بھائی گاندھی جی ہے تو گاندھی جی کے بارے میں دنیا والے کیا کہتے ہیں، ہمارے ملک والے جو بھی کہیں. آج ہمارے ملک والے جو بھی کہیں، لیکن گاندھی جی کے بارے میں دنیا والے کیا کہتے ہیں اور کس عزت سے ان کا نام لیتے ہیں. تو معلوم ہے کہ آپ اس وقت سے لے کے اور آج تک کی پوری تاریخ، یعنی یہ 70-75 سال کا پورا جو اتہاس ہے، پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے، جو بڑے بڑے دنیا کے حکمران گزرے ہیں، بڑے بڑے کرانتیکاری نکلے ہیں، ان سب نے گاندھی کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے. اب جب کوئی موقع آتا ہے تو ان کے وہ قول پیش کیے جاتے ہیں. دیکھو فلاں نے گاندھی جی کے لیے کہا، فلاں نے گاندھی جی کے لیے کہا، فلاں نے گاندھی جی کے لیے کہا. اور یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے شخصیت کے سلسلے میں کہ جو ان سے زیادہ بافضیلت شخصیت ہے انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا. عزیزان محترم، ظاہر پڑی تو میں نے ایک دنیاوی مثال دی جو آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے دی ہے. اب آپ آئیے اس بافضیلت شخصیت کی طرف کہ جس بافضیلت شخصیت کا فضیلت طواف کر رہی ہے. اس بافضیلت شخصیت کا نام نامی اور اسم گرامی باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے.
नाम नामी और इसमें ग्रामी। तो जनाब अब्बास जैसी बाफजीलत शख्सियत के सिलसिले में बाफजीलत लोगों ने क्या कहा, इस सिलसिले में मैं कुछ अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करके और बस खत्म और दुआ। दुनिया की सबसे बाफजीलत शख्सियत का नाम क्या है? पूरी दुनिया की सबसे बाफजीलत शख्सियत कौन है? पैगंबर खत्ती मर्तबत हबीब खुदा अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी रवायत मौजूद है यहाँ पर, खाली वो जुमला जो पैगंबर ने जनाब अब्बास के लिए कहा कि जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है, हाजतों का दरवाजा। वो रवायत आप सबके जहन में है कि जनाब अब्बास ने कहा था कि या तो इसकी हाजत पूरी कर दी जाए और या फिर ये बाबुल हवाइज का लक़ब हमसे ले लिया जाए। उस मौके के ऊपर पैगंबर खत्ती मर्तबत ने जनाब अब्बास के लिए क्या कहा? पैगंबर खत्ती मर्तबत फरमाते हैं अक़र्रल्लाहु ऐनका फ़अन्ता बाबुल हवाइज वश्फ़ा मिन वश्फ़ मन शि'त। खुदावंद तेरी आंखों को ठंडा है, अल्लाह तेरी आंखों को रोशन करे, तू बाबुल हवाइज है, तू हाजतों का दरवाजा है, जिसकी भी चाहे शिफाअत कर, जिसकी भी चाहे शिफाअत कर। जनाब पैगंबर खत्ती मर्तबत का जनाब अब्बास के लिए कहना कि जिसकी भी चाहे शिफाअत करो, ये खुद जनाब अब्बास की एक फजीलत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां पैगंबर खत्ती मर्तबत ने जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है और बाबुल हवाइज कह के खिताब किया है, वहीं अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलदी वस्तक़र्रतुका यौमल क़ियामा। बहुत जल्द ए बेटा, ए अब्बास, बहुत जल्द तेरी वजह से, बहुत जल्द तेरी वजह से क़यामत के दिन मेरी आंखें ठंडी होंगी। ए बेटा अब्बास, ए मेरे अब्बास, बहुत जल्द तेरी वजह से क़यामत के दिन मेरी आंखें ठंडी होंगी। अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियत, क़यामत में खुद अमीरुल मोमिनीन का मकाम, और अमीरुल मोमिनीन जिस वक्त जनाब अब्बास का मकाम देखेंगे, उस मकाम को देख के कह रहे हैं कि मेरी आंखों को ठंडक हो तुम। क़यामत के दिन मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी जिस वक्त अब्बास का वो मकाम और मर्तबा हम देखेंगे कि जहाँ अब्बास को अल्लाह दो पर देगा और उन दो परों के जरिए से अब्बास जन्नत में परवाज कर रहे होंगे और जितने भी शुहदा हैं वो ग़िब्ता करेंगे जनाब अब्बास के ऊपर। पैगंबर खत्ती मर्तबत, अमीरुल मोमिनीन और अब जनाब फातिमा। जनाब फातिमा ने जनाब अब्बास के लिए क्या कहा? बीवी फरमाती कफाना लिअज्ल हाज़ल मकाम अल-यदान मक़तूअतान मिनल अब्बास। अब्बास के दो बाजू
ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَغْبِطُهُ جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نزدیک عباس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء عباس کے اوپر رشک کریں گے۔ عباس کے مقام اور مرتبے اور منزلت کو دیکھ کے تمام شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے۔ کاش یہ مقام ہمیں ملا ہو۔ یہ مقام رشک مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ مقام کون رشک کرے گا؟ شہداء۔ کس دور کے شہداء؟ شروع سے لے کے آخر تک جتنے شہداء ہیں، جتنے بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، کسی شہید کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا جو جناب عباس قیامت کے دن مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام جس وقت کربلا آئے ہیں اور جناب عباس کی زیارت کی ہے تو جناب عباس کی زیارت کیا کہتی ہے؟ السلام علیک یا عبد الصالح، اے اللہ کے نیک و صالح بندے، تجھ پر سلام۔ عبد صالح کہہ کر خطاب کیا ہے ہمارے چھٹے امام نے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے صاحب بصیرت قرار دیا ہے۔ چھٹے امام نے کان عم العباس علی نافذ البصیرہ، ہمارے چچا بصیرت اور مستحکم ایمان کے حامل تھے اور پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ ہے جناب عباس کا مقام اور یہ ہے جناب عباس کی منزلت ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں، ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں۔ تو عزیزان محترم، ایسی با فضیلت شخصیت اور ایسی با فضیلت ہستی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی با فضیلت شخصیت اور ہستی کی ولادت کی شب ہے تو یہ دنیا میں دستور اور طریقہ ہے کہ جب با فضیلت لوگوں کے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں تو جو رعایا ہوتی ہے تو انہیں انعام تقسیم کیا جاتا ہے، اور آج تو باب الحوائج کی آمد ہے، جو حاجتوں کا دروازہ ہے، جس کے دروازے میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جو حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جو بھی حاجت ہے اس آج کی ولادت کی شب میں اور اس ولادت کی شب کے واسطے کے ساتھ ساتھ اس ذکر کے واسطے سے اور اس صاحب ذکر کے واسطے سے اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج جب چاہنے والوں کو اتنی خوشی ہے تو جس وقت عباس آئے ہوں گے تو علی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ خود علی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ جب عباس آئے ہوں گے تو حسن اور حسین کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ جب عباس آئے ہوں گے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ جناب عباس کے الطاف میں جہاں جناب عباس سقائے حرم ہیں وہی اہل حرم کی آس، یہ لقب ہے جناب عباس کا۔ امید، اہل حرم کی امید، اہل حرم کی آس۔ کربلا
جب تک جناب عباس میدان کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک جناب عباس اہل حرم کے لیے امید تھے، اور کربلا میں روانہ ہونے کے بعد صرف اہل حرم نہیں، اب دنیا میں جتنے بھی مومنین آئیں گے سب کی امید کا نام ہے عباس، سب کی امید کا نام ہے عباس۔ تو ایسی با برکت اور ایسی با فضیلت شخصیت کی آمد ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی اصلاح بھی کر لیں، درمیان میں ساتویں امام کا جب ذکر ہوا تھا تو السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ دیا تھا میں نے، یا ابا عبداللہ نہیں، یا ابا طاہ، السلام علیک یا ابا طاہ۔ جس وقت ہارون نے قریب آنے کے بعد کہا السلام علیک یا ابن العم، تو ہمارے ساتویں امام نے فرمایا تھا السلام علیک یا ابا طاہ، اے میرے بابا آپ کے اوپر ہمارا سلام۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو آئیے اس محفل مسعود کے اختتام پر اور اس نہایت ہی مبارک اور مسعود شب میں اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں اسی باب الحوائج کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی نسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ الصلاة والسلام۔